بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تمہاری ڈولی جا رہی ہوگی یاد رکھنا، اگر تم نے میری شادی نہ کی تو میں تمہارے ہونے والے خاوند کو سب کچھ بتا دوں گا۔ انسان بعض اوقات ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جو پوری زندگی کے لیے روح بن جاتی ہے۔ ان غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ عورت کسی نامحرم مرد سے اپنے ذاتی معاملات پر باتیں کرنی شروع کر دے۔ اس کی ابتدا کتنی ہی خلوص پر مبنی کیوں نہ ہو، اس کی انتہا ہمیشہ بری ہوتی ہے۔ بعض لڑکیاں اپنے ماں باپ سے بات کرنے میں دشواری محسوس کرتی ہیں، نہ ہی کوئی ایسی بہن ہوتی ہے جو رازدار بن سکے، لہٰذا وہ اپنے کسی کزن سے یا سہیلی کے بھائی سے یا محلے دار لڑکے سے یا کلاس فیلو سے بات کر بیٹھتی ہیں۔ مرد بڑی فراخ دلی سے اس کی بات سنتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اس لڑکی میں دلچسپی لینا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ شروع میں دونوں فریقین کو اس بات چیت میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دونوں میں ناجائز تعلقات کی صورت بن جاتی ہے۔ آج کل کے نوجوان لڑکے بھولی بھالی لڑکیوں کو جال میں پھنسانے اور ان کو دانہ ڈالنے میں مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ عموماً لڑکیاں نہ تجربہ کار ہوتی ہیں، جبکہ لڑکے محبت کی پنگیں بڑھانے کا تجربہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ہر نئی لڑکی کو ایسی حکمت عملی سے قریب کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر لڑکی انہیں دینی ذہن کی نظر آتی ہے تو اس سے نیکی اور نماز کی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اس لڑکی کو کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے میرے دل میں نیک بننے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ اگر لڑکی کی طبیعت میں ہمدردی نظر آتی ہے تو اس کے سامنے اپنی والدہ کی سختی اور ترش روئی یا اپنی بیوی کی تلخ کلامی کا ایسا منظر پیش کرتے ہیں کہ لڑکی کو اس پر ترس آ جاتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر میں اس سے بات نہیں کروں گی تو یہ لڑکا کہیں خودکشی نہ کر لے۔ اگر لڑکی غریب نظر آتی ہے تو اس کو نوکری دلوانے یا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر لڑکی ناز نخرے والی اور چنچل نظر آتی ہے تو اس کی جوتی اور کپڑوں کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں۔ اس کے جسم سے ریح بھی خارج ہو تو کہتے ہیں واہ کیا گلاب کی خوشبو آ رہی ہے۔ کلر میچنگ کی تعریف کر کے اس کو قریب کر لیتے ہیں۔ جو لڑکی دیکھنے میں عام سی شکل و صورت رکھتی ہو اس کو کہتے ہیں تمہارے چہرے پہ سادگی کا نور نظر آتا ہے۔ جو لڑکی عمر میں بڑی ہو جائے اس کو کہتے ہیں تمہارے چہرے پر بڑی معصومیت ہے۔ جو لڑکی بے وقوف نظر آئے اس کی عقل مندی کی خوب تعریفیں کرتے ہیں۔ جو لڑکی موٹی ہو اسے کہتے ہیں کہ آپ کی صحت مندی کا راز کیا ہے، ہمیں بھی بتائیں کہ آپ کون سے وٹامن استعمال کرتی ہیں۔ اگر کچھ اور سمجھ نہ آئے تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں آپ کا بڑا احترام ہے، آپ کی شرافت مجھے اچھی لگی ہے۔ غرض کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو اس لڑکی کی دکھتی رگ ہوتی ہے کہ وہ لڑکی محسوس کرے کہ مجھے بھی کوئی چاہنے والا ہے۔ ساتھ یہ بھی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ میں عام لڑکوں کی طرح نہیں ہوں، میں تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا، پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آپ کا بڑا مقام ہے۔ جب لڑکی بات چیت کرنے لگ جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ اسے شیشے میں اتارتے ہیں، اس کی تاریخ پیدائش لکھ کر رکھتے ہیں تاکہ اسے مبارکباد دی جا سکے۔ خط کے ذریعے رابطہ ہو تو ایسے ایسے اشعار لکھتے ہیں کہ پڑھنے والا دل تھام کے رہ جائے۔ کبھی کہتے ہیں کہ آپ مجھے کھانا کھاتے یاد آئیں، آپ مجھے سوتے وقت یاد آئیں، آپ مجھے نماز پڑھتے وقت یاد آئیں، اگرچہ وہ بیت الخلاء میں یاد آئی ہو۔ اگر لڑکی میں شرافت نظر آئے تو کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے سیدھے رستے پر ڈالا ہے، میں گندگی کے دلدل میں پھنس رہا تھا۔ اگر لڑکی نمازی ہو تو کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، مجھے تمہاری دعاؤں کی قبولیت پر بڑا یقین ہے۔ اگر لڑکی میں کوئی بیماری نظر آئے تو اس کے علاج معالجے کی باتیں کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات کی جائے جو لڑکی کو اچھی لگے اور وہ بھی کوئی بات کرے تو پھر بات سے بات بڑھے۔ جب محسوس کرتے ہیں کہ لڑکی نے بے جھجک بات کرنا شروع کر دی ہے تو بات چیت کے دوران کبھی کبھار کہتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ مجھے اچھی کیوں لگتی ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ اس نے مسکرا کر دیکھا ہے تو کہتے ہیں پلیز آپ مجھے یاد نہ آیا کریں، میری نیت صاف ہے، ایسا نہ ہو کہ مجھے آپ کو بھلانا مشکل ہو جائے۔
کبھی کبھی بات چیت کے دوران کہتے ہیں، حیرانگی کی بات ہے کہ میری اور آپ کی پسند اور ناپسند بہت ملتی ہے۔ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت عقل مند ہیں، آپ نے فلاں مشورہ بڑا ہی اچھا دیا۔ کبھی صاف لفظوں میں کہہ دیتے ہیں کہ میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں، میرا مقصد برا نہیں ہے۔ ان تمام ہتھ کنڈوں کا لباب یہ ہوتا ہے کہ لڑکی ہم سے بات چیت کرے، ہنسی مذاق کرے اور اپنی ذاتی زندگی کی باتیں کھولنا شروع کرے۔ جب لڑکی نے اپنی ذاتی باتیں شروع کی تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ پرندہ اب جال میں پھنس جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں اس لڑکی کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ میری نیت بری نہیں ہے، مگر مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ زبان سے کہتے ہیں مگر دل میں کہتے ہیں مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ جب دیکھتے ہیں اب ایک قدم اور آگے بڑھایا جا سکتا ہے تو اس لڑکی کو اپنی فرضی اور جھوٹے عشق کی داستان سناتے ہیں۔ اگر وہ غور سے سن لے تو اسے اپنے خواب سناتے ہیں کہ آج رات میں نے خواب میں ایک لڑکی سے یہ کیا وہ کیا۔ اگر اس پر بھی لڑکی اچھا رویہ ظاہر کرے تو اس سے فلموں، ڈراموں اور گانوں کے بارے میں تبادلہ خیالات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کون سا گانا پسند ہے؟ مجھے تو یہ پسند ہے۔ تمہیں کون سی فلم پسند ہے؟ مجھے تو یہ پسند ہے۔ غرض جب اس قسم کی ناشائستہ باتیں کھلے عام ہونے لگیں تو سمجھتے ہیں کہ اب کامیابی کے امکان روشن ہیں۔ تیسرے مرحلے میں اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے پاس بیٹھ کر آمنے سامنے جی بھر کے باتیں کروں، میرے لیے کچھ وقت اور مواقع نکالو۔ کبھی کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ سمندر کا کنارہ ہو اور ہم دونوں باتیں کرتے کرتے دور چلے جائیں۔ گرمی کے موسم میں کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ ٹھنڈی سڑک ہو اور ہم دونوں ننگے پاؤں اس پر چلتے چلتے تھک جائیں تو اسی پر سو جائیں، چاہے کوئی ہمارے اوپر سے ٹرک ہی گزار دے۔ سردی کے موسم میں کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ ہم ایک چارپائی پر بیٹھے باتیں کرتے رہیں اور ہمارے ہاتھ پاؤں کمبل میں لپٹے ہوں۔ اگر لڑکی ایسی بات چیت کو خوشی خوشی سن لے تو سمجھتے ہیں کہ منزل قریب ہے۔ چوتھے مرحلے میں اس لڑکی سے تنہائی میں ملاقات کی خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر گلے مل لو، ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کا بوسہ لینے دو، آئندہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اگر اجازت مل گئی تو ہر ملاقات میں کھلتے کھلتے بالآخر زنا کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ ایک نوجوان نے توبہ کی تو اس نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ ایک وقت میں 5 6 لڑکیوں سے معاشقہ چل رہا ہوتا ہے۔ ایک سے بات چیت کر کے فون بند کرتے ہیں تو دوسری لڑکی کو کال کر کے کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے لیے بہت زیادہ اداس ہوں۔ جب فون بند کرتے ہیں تو تیسری لڑکی کو کال کر کے کہتے ہیں کہ ہائے، میں تو آج آپ سے بات چیت کرنے کے لیے ترس گیا تھا۔ شیطانی کام کے لیے قدم قدم پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ مقصد صرف اور صرف لڑکی سے اپنی شہوت پوری کرنا ہوتا ہے، لیکن جس لڑکی سے ایک دفعہ شہوت پوری کر لیں اس سے کبھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو لڑکی کنوارے پن میں میرے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کر سکتی ہے وہ میری بیوی بن گئی تو اوروں سے تعلقات کیوں نہیں جوڑے گی؟ لہٰذا اس پیار کو ختم بھی مرحلہ وار کرتے ہیں۔ مرحلہ نمبر 1، لڑکی سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرو، جتنا عرصہ بھی داؤ لگ سکے۔ جب لڑکی مجبور کرے کہ آپ میرے گھر اپنی والدہ کو رشتہ کے لیے کیوں نہیں بھیجتے تو بہانے بناؤ۔ اگر لڑکی سمجھدار ہو اور پیچھے ہٹنے لگے تو اسے برائی کے لیے مجبور کرو۔ مرحلہ نمبر 2، لڑکی کو مجبور کر کے اس سے خواہش پوری کرو۔ کبھی کہو میں گولیاں کھا لوں گا، میں پنکھے سے لٹک جاؤں گا، میں جیب میں تمہارے نام خط لکھ کر چھت سے چھلانگ لگا دوں گا، ورنہ تم مجھ سے ضرور ملو۔ اس طرح جتنا عرصہ گزر سکتا ہے گزارنے کی کوشش کرو۔ مرحلہ نمبر 3، اگر لڑکی کے والدین اس کا رشتہ کہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے اداسی کے فقرے بولو، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا، تم نے میرا سکون تباہ کر دیا ہے، تمہاری وجہ سے میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، لہٰذا میں فیل ہو گیا ہوں۔ اگر تم نے میرے ساتھ شادی نہ کی تو میں عین اسی وقت خودکشی کروں گا جب تمہاری ڈولی جا رہی ہوگی۔ یاد رکھنا، اگر تم نے میری ساتھ شادی نہ کی تو میں تمہارے ہونے والے خاوند کو سب کچھ بتا دوں گا، میں تمہارے خاوند کو تمہارے خط دکھاؤں گا، تمہاری تصویریں دکھاؤں گا، تمہیں طلاق دلوا کر رہوں گا، اب تم میری بیوی بن کر ہی زندہ رہ سکو گی۔
لڑکی بیچاری ان جھوٹی مکاریوں سے متاثر ہو کر اچھے اچھے رشتوں سے انکار کر دیتی ہے، والدین کے سامنے ذلت و رسوائی برداشت کرتی ہے، مگر ضد کرتی ہے کہ میرا رشتہ فلاں لڑکے سے ہی کیا جائے ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، کہیں چلی جاؤں گی، سب کی ناک کٹوا کے رہوں گی۔ اگر والدین آمادہ ہو جائیں کہ چلو اسی اوباش لڑکے سے تمہاری شادی کر دیتے ہیں، اور لڑکی اس لڑکے سے کہے کہ آپ اپنی والدہ کو ہمارے گھر رشتہ مانگنے کے لیے بھیجو، میرے والدین ہاں کر دیں گے، تو لڑکا سمجھ لیتا ہے چوتھا مرحلہ شروع ہو گیا۔ مرحلہ نمبر 4، لڑکا تو جب دیکھتا ہے کہ لڑکی ہر طرف سے ہٹ کٹ کے میرے لیے فارغ ہو گئی ہے تو اس سے جنسی تعلقات قائم رکھتا ہے، مگر والدہ کو بھیجنے کے بارے میں بہانے کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے فلاں کام کی وجہ سے امی مصروف ہیں، کبھی کہتا ہے فلاں بات پیش آ گئی، لہٰذا اب میں گھر میں یہ بات کیسے کروں۔ جب لڑکی زیادہ مجبور کرتی ہے تو لڑکا کہہ دیتا ہے کہ میری امی نہیں مانتی، کیا کروں، میرے ابو نہیں مانتے۔ اسی لیت و لعل میں وقت گزار دیتا ہے، لڑکی کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے، وہ نہ آگے کی رہتی ہے نہ پیچھے کی۔ ایسے موڑ پر پہنچ کر بعض لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہیں، بعض دن رات وظیفے کرتی ہیں کہ لڑکا اپنی ماں کو بھیج دے، بعض منتیں مانتی ہیں یا تعویذ دھاگے کے پیچھے وقت ضائع کرتی ہیں، بعض اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے نماز پڑھنا چھوڑ دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں کی، حالانکہ غلطی تو اپنی ہوتی ہے۔ لڑکا اس لڑکی سے اپنی شہوت پوری کر چکا ہوتا ہے، اب وہ لڑکی اس کی نظر میں استعمال شدہ ٹوائلٹ پیپر کی مانند ہوتی ہے، لہٰذا وہ حیلے بہانے کر کے لڑکی کو ٹالتا ہے اور ملنا بند کر دیتا ہے، یوں سمجھے کہ لڑکی کو بند گلی میں پہنچا کر خود غائب ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات تو چھپی آشنائی والی شادیاں ہوتی ہی نہیں، اگر ہو بھی جائیں تو دو وجوہات کے بنا پر طلاق ہونے کی چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، خاوند اپنی بیوی کے بارے میں شکی مزاج بن جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ لڑکی اپنے سگے بھائی سے بھی مسکرا کر بات کر لے تو خاوند کو ناجائز تعلقات کا شبہ ہو جاتا ہے۔ لڑکی اگر والدین کو ملنے کے لیے گھر جانے کی اجازت مانگے تو خاوند اس لیے اجازت نہیں دیتا کہ میکے جا کر کہیں کسی مرد کے ساتھ ملوث نہ ہو جائے۔ ایک تعلیم یافتہ نوجوان کی پسند کی شادی ہوئی تو وہ دفتر جاتے ہوئے گھر کو تالا لگا کر جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ گھر میں بیوی کو ایمرجنسی ضرورت پیش آ سکتی ہے، وہ باہر نکلے، آپ اسے بند کیوں کر دیتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ جو لڑکی والدین سے چھپ چھپا کر محبت کر سکتی ہے وہ مجھ سے چھپ چھپا کر کسی ہمسائے سے محبت کیوں نہیں کر سکتی۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ چھپی دوستی کرنے والی ایسی لڑکیاں ساری عمر کے لیے اپنا اعتبار کھو بیٹھتی ہیں۔ نمبر 2، شادی ناکام ہونے کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا ہر بات میں لڑکی کی تعریف کرتا تھا، اس کی ہر الٹی بات کو سیدھی کہتا تھا۔ اب شادی کے بعد حقیقت میں وہ خاوند بن کر رہتا ہے، ٹھیک کو ٹھیک اور غلط کو غلط کہتا ہے۔ لڑکی سمجھتی ہے کہ پہلے میں اچھی تھی، اب کیا ہوا کہ اسے میرے اندر عیب نظر آنے لگے۔ اسی طرح آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے لڑکا جس طرح لڑکی کی تعریفوں کے پل باندھتا تھا، اسے آئے دن تحفے تحائف دیتا تھا، شادی کے بعد وہ معاملہ چل نہیں سکتا تو لڑکی سمجھتی ہے کہ اسے مجھ سے اب کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ بعض مرتبہ لڑکا شادی تو کر لیتا ہے مگر اس کو چھپی آشنائی کی لت پڑی ہوتی ہے، لہٰذا وہ کسی اور لڑکی سے وہی پیار و محبت کے مراحل کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے پہلی شادی ناکام ہو جاتی ہے۔ یہ بات کھلی حقیقت ہے کہ عورت کسی غیر مرد کی جھولی میں اس وقت گرتی ہے جب اس کے اپنے گھر کے حالات اچھے نہیں ہوتے۔ اگر ماں فوت ہو جاتی ہے تو رضاعی ماں محبت نہیں دیتی، اگر ماں ان پڑھ ہوتی ہے تو بیٹی کے حالات سے بے خبر رہتی ہے، اگر میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں تو اولاد کی طرف سے غفلت ہوتی ہے، یا ان پڑھ ماں بات بات میں بیٹی کو ڈانٹتی ہے جبکہ بیٹیوں کی ہر بات مانتی ہے، یا بیٹی کو ہر چھوٹی سی غلطی پر کوسنے دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ بیٹی ماں کے سامنے اپنی کسی غلطی کا اظہار نہیں کرنا چاہتی، یا پھر ماں اپنی بیٹی کو گھر میں اکیلے چھوڑ کر گھر سے باہر چلی جاتی ہے اور ٹیلی فون کال پر غیر محرم مرد کو اس کی بیٹی سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، یا قریب کے غیر محرم مردوں کو اکیلی لڑکی سے معاشقہ بڑھانے کا موقع مل جاتا ہے۔
یا خاوند بیوی کو محبت نہیں دے پاتا اور وہ محبت کی بھوکی غیر محرم کی میٹھی آواز پر قربان ہو جاتی ہے، یا خاوند گھر سے دور رہتا ہے اور بیوی غیر مرد کے چکر میں پھنس جاتی ہے، یا خاوند کا رویہ بیوی کے ساتھ انتہائی سخت ہوتا ہے، لہٰذا بیوی کو جہاں سے کھنچ پڑے وہ کھنچی چلی جاتی ہے، یا عورت کو اکیلا باہر جانے کی کھلی اجازت ہوتی ہے، خرید و فروخت کے لیے بازار جاتی ہے اور غیر مرد سے آشنائی کا موقع نکل آتا ہے، یا لڑکی اسکول کالج اکیلی جاتی ہے یا سہیلی کے ساتھ جاتی ہے اور راستے میں غیر محرم لڑکے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، ایسی تمام صورتحال میں پہلا قصور گھر والوں کا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی یا عورت کو غیر محرم کی طرف مائل ہونے کا موقع ہی کیوں دیتے ہیں۔ دوسرا قصور غیر مرد کا ہوتا ہے کہ وہ مختلف ہتھ کنڈوں سے عورت یا لڑکی کو محبت کے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ تیسرا قصور عورت یا لڑکی کا اپنا ہوتا ہے کہ اگرچہ حالات ناسازگار سہی مگر وہ غیر محرم کے قریب کیوں آتی ہے، اپنی عزت کا جنازہ کیوں نکالتی ہیں اور زندگی بھر کی بدنامی کا داغ اپنے ماتھے پر سجاتی ہیں۔ جہاں قصور دوسروں کا ہوتا ہے وہاں اپنا بھی ہوتا ہے۔ جو لڑکیاں اپنے عزت و ناموس کی قدر و قیمت جانتی ہیں وہ لاکھوں پریشانیوں کے باوجود غیر محرم مرد کی طرف بال برابر متوجہ نہیں ہوتی، نہ ہی کسی کو قریب ہونے کا موقع دیتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیتے ہیں۔